اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے اور پارہ نمبر 4 ہے لن تنالوا البر۔ آج کا یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 102 کا تعلق پچھلی آیات سے ہے۔ پچھلے سبق میں جیسا کہ ہم نے یہ چیز اور یہ واقعہ پڑھا تھا کہ اوس اور خزرج دو قبیلے جو زمانہ جاہلیت میں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہے تھے، اسلام لانے کے بعد آپس میں بھائی بھائی بن گئے، تو ان دونوں کو ایک ساتھ محبت سے بیٹھا ہوا دیکھا ایک یہودی نے، تو شرارت کے طور پر اس یہودی نے ان کے وہ پرانے اشعار جو ان کے قبیلوں کی تعریف اور لڑائیوں کی بہادری کے بارے میں پڑھے جاتے تھے وہ پڑھنے لگا، اور وہ دونوں قبیلے آپس میں قریب تھا کہ دوبارہ لڑ جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی، جس سے وہ دوبارہ آپس میں بھائی بھائی ہو کر رہنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں تمام مسلمانوں کو تا قیامت 2-3 باتیں بطور دستور بیان کی ہیں کہ اگر مسلمان ان 3 باتوں کا پابند ہو جائے اور وہ سارے مسلمان اپنی زندگی میں ان چیزوں کو پیدا کر لیں تو کوئی دشمن ان کو لڑا نہیں سکتا، اور اسی طریقے سے وہ اپنا ایمان بھی بچا سکتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا پہلی چیز اللہ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا، دوسری چیز ہے سب مل کر کے اتفاق اور اتحاد سے رہنا، اور تیسری چیز برائی سے منع کرنا اور بھلائی کی تبلیغ کرنا یعنی حکم دینا۔ پہلی آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 102۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، حق تقاتہ، حق ہے اس کے ڈرنے کا جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی مکمل اس کی اطاعت کرنا کہ تمام عبادات اللہ کے لیے ہوں، اور عقیدے کے طور پر بھی تم موحد ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اطاعت کرنی ہے اور فرما برداری کرنی ہے اور نافرمانی سے گناہوں سے بچنا ہے۔ تو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تم مرو نہیں، یعنی تمہاری موت نہ آئے، الا مگر، وَأَنْتُمْ، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو یعنی ایمان والے ہو، یعنی ایمان کی حالت میں تم اس دنیا سے جاؤ۔ یہ جملہ کیوں بیان کیا؟ جیسا کہ پچھلی آیات میں یہ ذکر تھا کہ وہ دو مسلمان قبیلے ایک یہودی کی شرارت کی وجہ سے آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اندر موجود ہیں، تو یعنی وہ اپنے ایمان کو کھو رہے ہیں، اسلام کو کھو رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم کسی عمل کی وجہ سے اسلام سے نکل جاؤ اور تمہارا ایمان اسلام ختم ہو، ایسا نہ ہو، بلکہ ایمان کی حالت میں ہی تم اس دنیا سے جاؤ، یعنی اصل دار و مدار خاتمے پر ہے کہ تمہارا ایمان پر خاتمہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا ڈرو اللہ سے، یعنی پرہیزگاری اختیار کرنا پہلا کام ہے مسلمان کے لیے، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کا جو حکم ہے اس کو کرنا، اور جس سے بچنے کا حکم ہے اس سے بچنا، یہ پہلی چیز اللہ نے فرمائی۔ اگلی آیت نمبر 103 میں دوسری چیز اللہ نے بیان فرمائی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
وَاعْتَصِمُوا اور مضبوطی سے پکڑ لو بِحَبْلِ اللہ اللہ کی رسی کو جمیعاً تم سب مل کر کے وَلَا تَفَرَّقُوا اور فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ تمام مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ اللہ کی رسی ہوتی ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف لٹک رہی ہو، وہ ہے قرآن پاک۔ اللہ کا جو قرآن پاک ہے جس سے تمام دین کی باتیں نکلتی ہیں، تو اللہ کے قرآن پاک کو سب مل کر کے پکڑ لو، یعنی اس میں کوئی اختلاف نہ کرو اور فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ اگر الگ الگ ہو جاؤ گے تو تمہاری طاقت ٹوٹ جائے گی، تو اتحاد سے رہو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، اذ کنتم اعداء جب تم آپس میں دشمن تھے۔ یہ خاص طور پر اس وقت کے صحابہ کرام اور مسلمانوں کو ایک بطور نعمت حکم ہے کہ تم آپس میں دشمن تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی ہے، تو یہ نعمت جو ہے اللہ کی، اس کو یاد کرو۔ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا۔ اللہ کی نعمت کو یاد کرو علیکم جو تم پر ہے، جب تم تھے اعداء دشمن، فألف پس الفت ڈال دی، بین قلوبکم تمہارے دلوں کے درمیان۔ کس نے؟ اللہ نے۔ الفت کہتے ہیں محبت کو، اللہ نے محبت پیدا کر دی تمہارے دلوں کے درمیان۔ فأصبحتم پس تم ہو گئے، بنعمتہ اس کی مہربانی سے، اس کی نعمت سے، اخوانا بھائی بھائی۔ آپس میں تم دشمن تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اندر آئے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی اور دشمن آپس میں تم بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔ وَكُنْتُمْ اور تم تھے، عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ گھڑے کے کنارے پر، من النار آگ کے، یعنی جہنم کے کنارے پر تھے۔ جہنم کا جو گھڑا ہے اس گھڑے کے کنارے پر تم تھے، یعنی تم گرنے والے تھے جہنم میں، اس کے کنارے پر تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اندر آئے تو اللہ نے کیا کیا ان کی برکت سے، فَأَنْقَذَكُمْ بچا لیا تم کو، منہا اس دوزخ سے۔ لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے تم جہنم کے کنارے پر تھے، دشمنیوں کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے اللہ نے تمہیں ان سے بچایا ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اسی طرح یبین بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے، آیاتی اپنی آیات، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پر آ جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ۔ دو باتیں بیان ہوئیں، پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، اور دوسرا سب مسلمانوں کو اتحاد اتفاق سے رہنا ہے تاکہ بڑی قوت بنی رہے، کوئی اس کو مغلوب نہ کر سکے۔ اگلی آیت میں ہے کہ نیکی کا کہنا ہے اور برائی سے بچنا ہے، اس کو اگلے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کا یہ سبق دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔